اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہمارا موضوع سخن ہے طلاق اور طلاق کے فقہی احکام۔ ان فقہی احکام میں چند عرائض ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ طلاق کا معنی جدائی ہے اور اس کے لیے 4 شرائط ہیں کہ طلاق دینے والا عاقل ہو، بالغ ہو اور اپنے اختیار سے دے اور سنجیدگی کے ساتھ دے، نیت اور ارادے کے ساتھ کہ واقعی جدائی کا ارادہ رکھتا ہو، نہ کہ مذاق کی صورت میں طلاق۔ اور ایک عرض کر چکے ہیں فقہی حکم کہ طلاق حیض اور نفاس کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ آج اس سے آگے بڑھیں گے کہ اگر خاتون حیض اور نفاس میں ہو تو پھر 3 صورتوں میں بھی طلاق دینا صحیح ہے۔ ایک یہ اس صورت میں سے کہ شوہر نے نکاح کے بعد اس سے ہم بستری نہ کی ہو۔ شوہر نے نکاح کیا لیکن ہم بستری نہیں کی، اب وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو حیض اور نفاس، اگرچہ نفاس یہاں پر معنی نہیں رکھتا، حیض کا امکان ہے، چونکہ نفاس جو ہے وہ بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو حیض وہ ہے کہ جو ہر ماہ خاتون کو خون آئے، اس کی جو ماہواری ہے جسے پیریڈز بھی کہا جاتا ہے یا مینسس کہا جاتا ہے انگلش میں، تو روٹین میں اس کو ہم اردو میں ماہواری کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہر ماہ اس کو خون آتا ہے اس کو حیض کہا جائے گا۔ تو حیض کی صورت میں طلاق باطل ہے، نفاس کی صورت میں بھی باطل ہے۔ تو ایک صورت میں اگر حیض آ رہا ہے اور اس کو طلاق دینی ہے تو وہ یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے لیکن ہم بستری نہیں ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ معلوم ہو کہ وہ حاملہ ہے اور حیض بھی ہے، اگرچہ یہ بھی بعض اوقات میڈیکلی اعتبار سے امکان کم ہے اس کا، لیکن پھر بھی اگر اس کو حیض ہے، حاملہ ہے تو اس کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت یہ ہے کہ مرد غیر حاضری یا ایسی ہی کسی اور وجہ سے اپنی بیوی سے جدا ہو اور یہ معلوم نہ ہو سکتا ہو کہ عورت حیض یا نفاس سے پاک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ مرد انتظار کرے تاکہ بیویوں سے جدا ہونے کے بعد کم از کم 1 مہینہ گزر جائے اور اس کے بعد اسے طلاق دے۔ بعض اوقات شوہروں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایام جو ہیں خاتون کی ماہواری کے ہیں، ان کی تاریخوں کا یا ان ایام کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ نکاح ہوا ہے، ہم بستری ہوئی ہے اور کہیں مسافرت پہ چلا گیا ہے، اگر پتہ کر سکتا ہے کہ وہ آیا حیض سے پاک ہے تو اسے چاہیے کہ پتہ کرے اور حیض سے پاک ہونے کی صورت میں اس کو طلاق دے۔ لیکن اگر پتہ بھی نہیں کر پا رہا اور مشکل ہو رہی ہے، کسی طرح معلوم نہیں ہو رہا اور اس کو تقریباً 1 ماہ گزر گیا ہے اور اس 1 ماہ کے بعد اب اس کو اندازہ ہے کہ تقریباً ان ایام میں وہ پاک ہوگی خاتون، تو اگر وہ اس بنا پر انتظار کے بعد طلاق دے تو وہ طلاق اس کی صحیح ہے۔ اگر کوئی مرد ایسی عورت کو طلاق دینا چاہے جسے پیدائشی طور پر کسی بیماری کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، بعض خواتین ہیں کہ ان کو حیض نہیں آتا کسی بیماری کی وجہ سے، اور اس عمر کی دوسری عورتوں کو حیض آتا ہو، اس کی ہمسن دیگر خواتین کو اگر حیض آتا ہے اور اس کی بیوی کو نہیں آتا، جب اس نے ایسی عورت سے جمع کیا ہو اس وقت سے 3 مہینے تک اس سے جمع نہ کرے اور بعد میں اسے طلاق دے دے۔ اب کوئی ایسی بیوی ہے کہ جس کو حیض نہیں آ رہا اور اس کو طلاق دینی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ انتظار کرے جب اس نے ہم بستری کی ہے، جمع کیا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 3 ماہ کے ہر ماہ کا 1 حیض شمار ہو جائے گا اس کا، تو جب وہ اس کے 3 حیض ہو جائیں یا حیض اس کو اصلاً آتا نہیں، وہ مدت اور وہ دورانیہ اس کا گزر جائے 3 ماہ کا، تو اس کے بعد اسے طلاق دے تو یہ صحیح ہے۔ اگر سیستانی کے بقول وہ یہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ طلاق کا صیغہ صحیح عربی میں لفظ کے ساتھ پڑھا جائے اور 2 عادل مرد اسے سنیں۔ اگر شوہر خود طلاق کا صیغہ پڑھنا چاہے
تو وہ بیوی کا نام لے گا اور اس کا نام لے کر اسے کہے گا کہ آپ طالق ہیں، آپ آزاد ہیں، اور باقی تفصیلات آپ کتاب فقہی کتب میں دیکھ سکتے ہیں کہ وکیل ہونے کی صورت میں کیسے ہے اور وہ وکیل کیسے ادا کرے گا۔ یہ طلاق کی صورت ہے عقد دائمی کی صورت میں، لیکن اگر عقد دائمی نہیں ہے، غیر دائمی ہے، جسے صیغہ بھی کہا جاتا ہے اور متعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر متعہ ہے تو اس میں طلاق کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کی مدت ختم ہو گئی تو گویا وہ طلاق ہی ہے، وہ جدائی ہی ہے، یا یہ کہ اس شوہر نے اس کی باقی مدت اس کو معاف کر دی ہے، اصلاً اس کی طرف رجوع ہی نہیں کر رہا اور اس نے باقی مدت اس کو بخش دی ہے، تو گویا متعہ کی صورت میں ان کی جدائی ہی یا اس کی مدت کا ختم ہو جانا ہی کافی ہے، وہی ان کے لیے طلاق شمار ہوگی۔ طلاق کے بعد فقہی معاملات میں سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے عدت، کہ ایک خاص مدت خاتون اپنے آپ کو نگہداری یا محفوظ رکھے گی اور کسی دوسرے شوہر کے پاس نہیں جائے گی۔ اس کے لیے اگر خاتون 9 سال سے اوپر ہے اور یائسہ نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے 3 حیض گزارے، اور جس خاتون کی اگر عمر 9 سال نہیں ہوئی اور وہ یائسہ ہو چکی ہے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ پھر سے ایک دفعہ اس مسئلے کو ہم دہرائے دیتے ہیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک خاتون نے اگر متعہ کیا ہے اور اس کی مدت ختم ہوئی تو فوراً وہ دوسرا شوہر کر سکتی ہے۔ ایسی صورت نہیں ہے، وہ چاہے دائمی عقد ہو چاہے غیر دائمی عقد ہو، ہر 2 صورت میں اس نے اپنی عدت گزارنی ہے، کہ اگر امکان ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہے یا ٹھہر سکتا ہے وہ نطفہ اور کسی نئی خلقت کے آنے کا امکان ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 ماہ انتظار کرے، اپنے 3 حیض گزارے، اور اس میں جب اس کے 2 حیض مکمل ہو جاتے ہیں اور جو ہی اس کو تیسرا حیض شروع ہوتا ہے تو گویا اس کی مدت عدت کی وہ تمام ہو جاتی ہے، تو عدت گزارنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کی عمر بیوی کی 9 سال سے کم ہے یا وہ خاتون یائسہ ہے کہ اصلاً اب اس کو حمل نہیں ٹھہرتا اور اس کے ہاں ولادت کا امکان نہیں ہے، تو ان کے لیے عدت نہیں ہوگی۔ جس لڑکی کی عمر پورے 9 سال نہ ہوئی ہو اور جو عورت یائسہ ہو چکی ہو اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی، یعنی اگرچہ شوہر نے اس سے مجامت کی، طلاق کے بعد وہ فوراً دوسرا شوہر کر سکتی ہے۔ جس لڑکی کی عمر پورے 9 سال ہو چکی اور جو عورت یائسہ نہ ہو، اس کا شوہر اس سے مجامعت کرے تو اگر وہ اسے طلاق دے تو ضروری ہے کہ وہ لڑکی یا عورت طلاق کے بعد عدت رکھے، اور آزاد عورت کی عدت یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے پاکی کی حالت میں طلاق دے تو اس کے بعد وہ اتنی مدت صبر کرے کہ 2 دفعہ حیض سے پاک ہو جائے، اور جو ہی اسے تیسری دفعہ حیض آئے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر عورت سے مجامت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، ابھی ہم بستری نہیں ہوئی، مجامعت نہیں ہوئی، تو اگر جمع نہیں ہوا تو جدائی ہو گئی تو اس کے لیے عدت نہیں ہے، وہ طلاق کے فوراً بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر کی منی جذب ہو یا اس جیسی کسی اور وجہ سے اس کی شرمگاہ میں داخل ہوئی ہو تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ وہ عورت عدت رکھے۔ جس عورت کو حیض نہ آتا ہو لیکن اس کا سن ان عورتوں جیسا ہو جنہیں حیض آتا ہو، اگر اس کا شوہر مجامت کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے تو ضروری ہے کہ وہ طلاق کے بعد 3 مہینے کی عدت رکھے۔ یہ بات پہلے بھی ہم تاکیداً عرض کر چکے ہیں کہ جو ہم سن ہیں اور حیض نہیں آتا تو اس خاتون کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کم از کم 3 ماہ گزارے، کہ اگر حمل کا امکان ہے تو وہ اس کا انتظار کرے اور تیسرے حیض کے بعد پھر وہ دوسرا شوہر یا دیگر نکاح کر سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔